رشتے پر کوئی اعتراض ہے کیا تمہیں؟ میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بھی مان جائیں گی۔ تم سے جلس ہے۔ فرحت اب بھی باز نہیں آ رہی، اس کی سازشیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب اس نے نئی چال چل دی ہے سارا کو زارا کے خلاف بھڑکانے کی۔ سارا ویسے بھی سادہ اور بولی سی ہے، اگر فرحت نے اسے بہکا دیا تو بہنوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے۔ فرحت زارا سے کہتی ہے کہ زارا تم سے جیلس ہو رہی ہے، اس لیے تمہاری خوشی برداشت نہیں کر پا رہی۔ ادھر شازیہ نے مظہر علی شاہ کے سامنے نئی شرط رکھ دیا کہ پہلے لگا شاید وہ کہے گی اگر تم چاہتی ہو کہ عادل اور سارا کی شادی ہو تو سلمہ کو طلاق لینی پڑے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ شازیہ نے کہا اگر سارا کی شادی عادل سے ہوگی تو زارا کی شادی سرمت سے کر دینا۔ مظہر علی شاہ کو شازیہ کی شرط ماننا پڑی۔ شازیہ سے اتنی سخت شرط کی امید ہی نہیں تھی۔ ادھر سلمہ بہت صبر سے شازیہ کو سمجھا رہی ہے کہ جو باتیں اور کام تم ادھورے چھوڑ گئی تھی انہیں مکمل کرو اور فرض سے بھی سب سچ اگلواؤ، لیکن شازیہ پھر بھی بدتمیزی سے جواب دیتی ہے، جبکہ سلمہ صبر سے کام لے رہی ہے۔ تو باتیں ہیں رکشی کی طرف۔ پہلے لگا تھا کہ رکشی سمجھدار ہو گئی ہے، لیکن اب لگتا ہے وہ حد سے زیادہ چلاک ہو گئی ہے۔ رکشی کو لگتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ منور کی ماں کر رہی ہے، حالانکہ منور کی ماں اس کی بلائی ہی چاہ رہی ہے۔ منور کی ماں نے اسے صاف صاف بتا دیا ہے کہ تم جو پیسے منور کو دینے والی تھی وہ باہر سے آ رہے ہیں، کل گاڑی آئی، آگے پتہ نہیں کیا کیا آئے گا۔ رکشی کو اب سمجھداری سے سوچنا چاہیے، منور کے پیچھے جانا چاہیے اور اصل سچائی معلوم کرنی چاہیے۔ اب اگر فرحت کی بات کرے تو وہ خود اپنا گھر نہیں بنا سکی، لیکن اب چاہتی ہے کہ بیٹی کا گھر بھی برباد کر دے، اور رکشی کو کہتی ہے کال کر کے اپنا بیگ پیک کرو اور گھر واپس آ جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ لیکن رکشی اب ڈٹی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ میں نے منور کو بہت مشکل سے حاصل کیا ہے، اب کسی صورت بھی نہیں پیچھے ہٹوں گی۔ ادھر مظہر علی شاہ کی آنکھیں آدھی کھلی ہیں، لیکن اب بھی بہن فرحت کی محبت نے آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ ابھی بھی شازیہ کو ایک قصوروار سمجھ رہا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ کیوں چلی گئی تھی، لیکن اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ شازیہ کو فرحت نے بھگایا تھا تو پھر فرحت کی خیر نہیں ہے۔ ابھی تو فرحت کی ہر سازش کامیاب ہو رہی ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں نا بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی۔ زارا نے بھی وارننگ دے دی ہے فرحت کو کہ اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میں سارا نہیں ہوں جو ڈر کے پیچھے ہٹ جاؤں گی، میں زارا ہوں۔ بلکہ زارا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر سچ سامنے آ گیا نا تو بابا کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ادھر سارا بہت خوش ہے عادل سے شادی پر، لیکن پتہ نہیں عادل اسے خوش رکھ پائے گا یا نہیں۔ اور زارا جس نے اپنی بہن کی خوشی کے لیے اپنی محبت قربان کر دی، بہت بڑی قربانی دی ہے۔ زارا پہلے سے ہی سرمت کے ساتھ تھی اور سرمت کی محبت پر امید ہے کہ وہ اسے خوش رکھے گا۔ ڈرامے میں ویسے جذبات، سازش اور قربانی کی زبردست جھلک تو نظر آ رہی ہے۔ سلمہ کا صبر، زارا کی بہادری اور رکشی کی ضد، سب کردار ویسے اچھے طریقے سے آگے آ رہے ہیں۔ مظہر علی شاہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ زارا کا انداز بہت مضبوط ہے، وہ بہن کے لیے قربانی دے رہی ہے اور فرحت کا ڈٹ کر سامنا کر رہی ہے۔ سارا کی سادگی اب بیوقوفی لگنے لگی ہے، اسے سمجھدار ہونا چاہیے۔ رکشی کو بہت آسانی سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جبکہ وہ عقل مند بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ فرحت کی سازشیں بار بار کامیاب ہو رہی ہیں، جو اب بور کر رہی ہیں، کچھ نیا ہونا چاہیے۔ مظہر علی شاہ اب بھی سچ دیکھنے سے انکاری ہے، اتنی دیر ہو چکی ہے، اسے اب حقیقت دیکھ لینی چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ سارا اور زارا کی شادی میں کوئی بڑا طوفان آ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے شادی والے دن کوئی بڑا انکشاف اور شاید فرحت کی سازشیں سب کے سامنے آ جائے۔ زارا اور سرمت کا رشتہ خوشی سے طے ہو جائے گا کیا؟ اور سارا کو عادل کی اصل فطرت کا اندازہ شادی کے بعد ہو سکتا ہے۔ مظہر علی شاہ کو فرحت کی اصلیت کا علم ہو جائے گا اور پھر فرحت کی شامت آئے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا اور زارا کی شادی آرام سے ہو پائے گی، یا پھر فرحت کوئی نئی سازش کر کے سب کچھ بگاڑ دے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔